Message TV. This is your channel. This is your channel. وعليكم نعمتي وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الصادق الوعد الأمين. میرے مسلمان بھائیوں، نوجوانوں، بزرگوں، پاکستان کے تمام مسالک سے تعلق رکھنے والے مسلمان بھائیوں، مختلف دینی جماعتوں کے رہنماؤں اور کارکنوں، اسلام ہی دین ہے۔ دنیا کے اندر مختلف مذاہب موجود ہیں، لیکن دین صرف اور صرف اسلام ہے۔ مذاہب میں تغیر اور تبدل ہو سکتا ہے، لیکن دین ضابطہ حیات ہے، قانون حیات ہے، ابدی ہے، اس میں نہ کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے، نہ اس کو حالات کے تقاضوں کے ماتحت کیا جا سکتا ہے۔ دین اپنی حاکمیت کے لیے آیا ہے، اور بقول امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، اسلام کا مقصد اسلام کی حکومت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ دوستو، ہم یہاں گزشتہ 40 برس سے دعوت دین، تبلیغ دین کا فریضہ ادا کر رہے ہیں، اور ہماری اس جد و جہد اور محنت کو علماء، صلحاء، مشائخ، پاکستان کے تمام مسالک کے مسلمانوں کی سرپرستی اور دعائیں وہ ہمارے شامل حال ہے۔ ہم اللہ کی توفیق سے ایک تسلسل کے ساتھ اس محنت کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں۔ یہ دنیا کے لیے نہیں ہے، صرف اور صرف آخرت میں کامیابی کے لیے ہے۔ میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، میرے مسلمان بھائی بھی سنیں اور غیر مسلم بھی سنیں۔ اسلام کائنات کی سب سے بڑی سچائی ہے۔ بے شک۔ آج پوری دنیا کے اندر ایک ہی دین ہے جسے اسلام کہتے ہیں، وہ پھیل رہا ہے، اسے لوگ قبول کر رہے ہیں۔ جو 1437 برس سے امن سلامتی کی دعوت لے کر قیامت تک کا سفر طے کرنے کے لیے چل رہا ہے۔ دنیا پیاسی ہے، پیاسی، دنیا پیاس سے بلک رہی ہے، مخلوق کو پانی کی ضرورت ہے، اور اللہ کی مخلوق کی پیاس دین اسلام ہی بجھا سکتا ہے، اور کوئی نہیں بجھا سکتا۔ حضور خاتم النبیین سیدنا و مولانا رؤوف الرحیم
محمد کریم، سب کہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تمام زمانوں کے لیے، تمام مخلوق کے لیے نبی اور رسول بنا کر مبعوث کیے گئے۔ اللہ نے آپ کی ذات اقدس پر علم، اخلاق، عمل، غرض ہر نعمت کو مکمل کر کے حضور کو قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ہدایت، رشد، نجات، فوز و فلاح اور کامیابی کا ذریعہ بنایا۔ حضور کے سوا کوئی نہیں جو ہمیں جنت میں لے کے جائے۔ فرما گئے یہ ہادی، فرما گئے یہ ہادی، محمد ہمارے، محمد ہمارے۔ ہم اسی پیاس کو بجھانے کے لیے آج مخلوق ترس رہی ہے۔ آج پورے یورپ کے اندر لوگ بلک رہے ہیں کہ ہمیں کوئی امن اور سلامتی کا پیغام دے، اور آپ حیران ہوں گے کہ دنیا کے اندر سب سے زیادہ اسلام قبول کرنے والے جو لوگ ہیں، جس خطے کے لوگ ہیں، وہ امریکہ ہے۔ وہ امریکہ ہے جہاں لوگ اسلام قبول کر رہے۔ دوسرے نمبر پر جرمنی ہے، تیسرے نمبر پر برطانیہ ہے، اور اسی طرح پورا مغرب، اس کے عوام وہ اس پیاس کو بجھانے کے لیے، پانی کے لیے بلک رہا ہے۔ اور امت مسلمہ کے مبلغ، دین کے دائی، دین کے خادم، دین کے نوکر چاکر پوری دنیا میں اسلام کی دعوت امن و سلامتی کو لے کر پھیل گئے ہیں۔ یہ صرف میرا کام نہیں، صرف آپ کا کام نہیں، پوری امت مسلمہ کا کام ہے۔ آج پورا مغرب سے مراد مغربی ممالک پر مسلط حکمران اسلام اور امت مسلمہ کے خلاف متحد ہو گئے ہیں، لیکن عوام پیام سلامتی و امن یعنی اسلام کو قبول کرنے کے لیے بے قرار اور مضطرب ہے۔ ہمیں تصادم کا راستہ اختیار نہیں کرنا، ہمیں لڑائی اور جھگڑے کا راستہ اختیار نہیں کرنا، ہمیں حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی روشنی میں دین کی دعوت، دین کے عطا کیے ہوئے اخلاق اور دین کے عطا کیے ہوئے حسین اعمال، حضور کی سنتوں کو لے کر ہم نے اپنی زندگی کا یہ سفر جاری رکھنا ہے۔ ہم یہاں آئے ہیں، ہماری کوئی ذاتی خواہش نہیں، کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے، ہم صرف اور صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت لے کر آئے۔ آپ حیران ہوں گے، حضور طائف میں تشریف لے گئے، حضور نے کلمے کی دعوت دی، اور سیرت نگار لکھتے ہیں، توجہ سے سنیں، ہم کس نبی کے ماننے والے ہیں کہ طائف کے اوباش نوجوان حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر پھینکتے تھے، حضور کو مارتے تھے، حضور گر جاتے تھے، وہ حضور کو کھڑا کر کے پھر مارنا شروع کر دیتے تھے۔ لیکن بتاؤ، نبی نے ایک جملہ بد دعا کا ان کے لیے کہا ہو، حضور علیہ السلام نے ایک ہی بات کہی، فرشتہ بھی حاضر ہو گیا، دست بستہ حاضر ہوا، میں پہاڑوں کو تباہ کرنے والا میں فرشتہ ہوں، اللہ نے مجھے بھیجا ہے، حکم دے تو طائف کی ان پہاڑیوں میں ان کو پیس کر رکھ دوں۔ فرمایا نہیں، ان کی اولادوں میں لوگ مسلمان ہوں گے، میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں۔ تو دنیا نے دیکھا کہ کائنات کے سب سے بڑے انقلابی، کائنات میں سب سے بڑے امن کے علمبردار حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، دنیا کو دکھایا کہ طائف میں پتھر مارنے والوں کی اولادوں نے اسلام قبول کیا۔ نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت،
محمد ہمارے ختم کر دیں حضور مکہ میں داخل ہوئے، حضور نے سارے دشمنوں کو معاف کیا۔ میں ایک ہی بات کہتا ہوں، یہاں بھی دھرتی پیاسی ہے حق کی، سچائی کی، اور مجھے یہ کہنے میں کوئی بات نہیں کہ اس خطے کے باسی جو قادیانی کہلاتے ہیں، ہماری ان سے کوئی ذاتی لڑائی نہیں، اور ہم انہیں دین کی دعوت دیتے ہیں، ہم انہیں متوجہ کرتے ہیں کہ حضور سے بڑھ کر کوئی ہے تو سامنے لائے۔ حضور کے بعد قیامت تک حضور کی دعوت لے کر تو چلنے والے ہیں، لیکن منصب نبوت پر بیٹھنے کے لیے اب کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے۔ ہاں بے شک محمد ہمارے، محمد ہمارے، محمد ہمارے، مجلس احرار اسلام اسی دعوت کو لے کر آگے چل رہی ہے، اور میں شکر گزار ہوں پاکستان کی مختلف جماعتوں اور تنظیموں کا کہ جو ہمارے اس دعوتی پروگرام میں بغیر دعوت کے بھی تشریف لاتے ہیں، دعوت دینے پر بھی تشریف لاتے ہیں۔ یہ کیسا خلوص ہے، سبحان اللہ، کہ محض اللہ کی رضا کے لیے۔ یہاں پر ہمارے مولانا سید انیس شاہ صاحب تشریف فرما ہے، شبان ختم نبوت کے رہنما ہے، اور عوام میں کھڑے ہیں اس وقت، اور وہ اپنے بڑا قافلہ لے کر لاہور سے تشریف لائے ہیں۔ میں ان کا شکر گزار ہوں، اللہ تعالیٰ ان کی اس آمد کو قبول فرمائے، اور وہ جو محنت کر رہے ہیں اللہ اس محنت کو اللہ کامیابی سے ہمکنار کرے۔ یہاں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے حضرت مولانا مفتی محمد حسن صاحب تشریف فرما ہے، میں ان کا بھی شکر گزار ہوں کہ وہ حسب سابق اس مرتبہ بھی تشریف لائے، اور ہر سال وہ ہماری سرپرستی فرماتے ہیں۔ مولانا ضیاء الدین آزاد عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے مبلغ موجود ہے، یہاں جمعیت علماء اسلام کے رہنما اور کارکن موجود ہیں، یہاں تمام جماعت، یہاں ہمارے سیالکوٹ سے ہمارے ختم نبوت یوتھ فورس کے نوجوان وہ تشریف لائے، آرآر کارکن آئے مختلف جگہ سے۔ مولانا جی اسلام آباد جمعیت علماء اسلام کے مولانا عبدالخالق ہزاروی وہ تشریف لائے ہیں، پورا قافلہ لے کر آئے۔ جیسے میں نے مسجد میں بتلایا آپ کو کہ وہ تقریریں کرنے کے لیے نہیں آتے، ہماری نصرت کے لیے آتے ہیں، دعائیں دینے کے لیے آتے ہیں، تو ہم ان سب کے شکر گزار ہیں۔ آج اس تقریب کے اختتام پر ہم پھر دعا کریں گے، ہم اپنے ان دوستوں کے لیے کہ جو بھٹکے ہوئے ہیں، جو پیاسے ہیں، جو ترس رہے ہیں۔ میں آپ کو خوشخبری سنانا چاہتا ہوں کہ ہمارے دوست لاہور کے کچھ دوست ہیں، کچھ ملتان کے دوست ہیں، قادیانیوں کو دین کی دعوت دے رہے۔ یہ بہت بڑا فریضہ ہے، مسلمانوں کو دین کی دعوت غفلت سے بیدار کرنے کے لیے ہے، اور غیر مسلموں کو دین کی دعوت جہنم سے بچا کر جنت کے ماحول میں لانے کے لیے ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے اس وقت تقریباً 10 کے قریب قادیانی اسلام قبول کر چکے ہیں۔ پچھلے دنوں لاہور میں وہ اکٹھے بھی ہوئے، ان میں سے کچھ ساتھی۔ نعرہ تکبیر! اور چیچا وطنی میں ہمارے مرکز میں دارالعلوم ختم نبوت میں محترم عبداللطیف خالد چیمہ صاحب سیکرٹری جنرل مجلس احرار اسلام کے 4 قادیانی وہاں پر مسلمان ہوئے ہیں گزشتہ ہفتے، اور جو آدمی ذریعہ بنا وہ خاندانی قادیانی ہے جو مسلمان ہوا، اور اللہ نے اس کو ایسی توفیق عطا فرمائی کہ وہ اپنے خاندان اور برادری میں۔ یہ دین کی دعوت ہے۔ آپ ایک آدمی کو مسلمان بنا لیں گے، آپ ایک قادیانی کو جہنم سے نکال کر جنت کے ماحول میں لے آئیں گے، آپ بھی جنت میں جائیں گے، یقیناً جائیں گے۔ اس پہلو پر محنت کی ضرورت ہے۔ ہمیں اپنی زبان کو، ہمیں اپنے اعمال کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق ہم نے اپنے پورے وجود کو استعمال کرنا ہے۔ کوئی نازیبا کلمہ نہیں کہنا، کوئی نازیبا لفظ زبان سے نہیں نکالنا۔ جب حضور نے نہیں نکالا تو حضور کی یاد میں جمع ہوئے، حضور کی دعوت لے کر ہم یہاں اکٹھے ہوئے، تو ہم کیوں اپنی زبان کو خراب کریں؟ جو خراب ہے وہ خراب ہے، جو گندا ہے وہ گندا ہے۔ اس کو لوگوں نے دیکھا، دنیا دیکھ رہی ہے۔ لوگ پاگل نہیں ہیں، لوگوں کی آنکھیں ہیں، لوگوں کے کان ہیں، لوگ سوچتے ہیں، لوگ دیکھتے ہیں، ہر چیز نکھر کر سامنے آ جاتی ہے۔
میں شکر گزار ہوں مولانا محمد الیاس چنوٹی انٹرنیشنل ختم نبوت موومنٹ کے امیر ہیں، وہ بھی تشریف لائے، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالی آپ سب کو توفیق عطا فرمائے کہ آپ اس کام کو لے کر آگے بڑھتے رہیں اور سکون کے ساتھ، امن کے ساتھ اس کام کو لے کر آگے چلنا ہے۔ اب آپ کے سامنے مجلس احرار اسلام پاکستان کے سیکرٹری جنرل جناب عبداللطیف خالد چیمہ آپ سے مخاطب ہوتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غیور اور بہادر مسلمانوں ساتھیوں، میں ایوان محمود جناب نگر ثابت رضویٰ کے سامنے آج 12 ربیع الاول 24 دسمبر 2015 جمعرات کو ظہر کی نماز کے بعد ہوش و حواس قادیانیوں سے مخاطب ہوں اور یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے 27 فروری 1976 کو سازشوں کو بے نقاب کرنے کے لیے یہاں جو ڈیرا لگایا تھا، اس کا واحد مقصد، اس کا واحد ذریعہ اور اس کا واحد سبب عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھا اور ہے۔ اس لیے کہ ہمیں قادیانیوں سے نفرت نہیں ہے، میں پھر کہتا ہوں، ہمیں قادیانیوں سے، مرزائیوں سے نفرت نہیں ہے۔ ان کے اندر جو کفر چھپا ہوا ہے، جو دھوکہ چھپا ہوا ہے، جو فراڈ دیتے ہیں، کرتے ہیں، اس سے نفرت ہے۔ ہمارے سید عطا المحسن شاہ جی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ قادیانیوں تم ہماری لٹی ہوئی متاع گرا ہو، اور احسان دانش نے کہا تھا کہ نفرت گناہ سے تو شرافت کی ہے دلیل، نفرت گناہ سے تو شرافت کی ہے دلیل، لیکن گناہ گار سے نفرت نہ چاہیے۔ ہم اس لیے حاضر ہوئے اور اس لیے یہاں کی کلفتیں، ہم حملہ آور نہیں ہوئے، ہم پر حملہ ہوا، ہم پر حملہ نہیں ہوا، ہم پر حملے ہوئے۔ مولانا اعلیٰ یا رشد مرحوم کو اغوا کیا گیا اور مارنے کی کوشش کی گئی، حضرت امیر مرتضیٰ کا راستہ روکنے کی کوشش کی گئی اور 3 بار قاتلانہ حملہ ہوا۔ اعلیٰ حاضر قیاس رانا ابراز سے مارا گیا، غنڈہ گردی کی گئی، تو کیا پھر ہم راستے سے ہٹ گئے؟ اس لیے کہ یہ ہمارے عقیدے کا حصہ ہے اور ہمیں اپنا عقیدہ اپنی ماں بہن کی عزت و آبرو سے کروڑوں درجے زیادہ عزیز ہے۔ ہم کہتے ہیں جناب آپ یہاں بیٹھیں یا لندن میں بیٹھیں، آپ جرمنی میں بیٹھیں یا ہالینڈ میں بیٹھیں، ہم نے تو حق کا پیغام پہنچانا ہے۔ اور قادیانیوں سے کہتا ہوں کہ تمہارے لیے ایک ہی راستہ باقی ہے، ایک راستہ باقی ہے، یا تو اپنی متعینہ اسلامی اور آئینی دستوری حیثیت، قانونی حیثیت تسلیم کرو کہ تمہیں پارلیمنٹ نے غیر مسلم اقلیت قرار دیا ہے، تمہیں اعلیٰ عدالتوں نے کافر قرار دیا ہے، تو اس میں ناراض ہونے کی کون سی بات ہے؟ گالی والی ہمارا شیوا نہیں، گالی تو وہ دے جس کے پاس دلیل نہ ہو، ہمارے پاس تو دلیل ہے، اور پھر شرعی دلیل کے بعد ہمارے پاس دستور پاکستان ہے، امتناع قادیانیت ایکٹ ہے، اور جس پر عمل درآمد نہیں ہو رہا، یہ شکوہ ہے ہمیں قانون نافذ کرنے والے اداروں سے، ہمیں شکوہ ہے۔ ہم محب وطن شہری ہیں، ہم دستور اور پاکستان کے وفادار شہری ہیں، ہم سمجھتے ہیں
पाकिस्तान की जोग्राफियाई सरहदों का दिफा फौज करेगी और कर रही है, हम उसके पुष्ट पर खड़े हैं। लेकिन इस मुल्क की नजरियाती और फिक्री सरहदों का दिफा हम करेंगे। देवबंदी बरेलवी अहले हदीस तमाम नबूवत करेंगे। पाकिस्तान का दुश्मन वो है जो अखंड भारत का अकीदा रखता है। पाकिस्तान का दुश्मन वो है जिसने मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद की कब्र पर यहां रब्वा चनाब नगर में चंद साल पहले तक ये तख्ती लगाई हुई थी कि ये मुर्दे यहां अमानत के तौर पर दफन है, जब मौका मिला हम इनको यहां से उगाड़ कर कादियान ले जाएंगे, इंडिया ले जाएंगे। हम तो पाकिस्तान के हैं, ये मिट्टी हमसे है, हम इस मिट्टी से हैं, हम इससे बाहर नहीं जाएंगे। इस मुल्क का वफादार, इस मुल्क का गद्दार, उसमें तमीज पैदा कीजिए जनाब। कानून नाफिज करने वाले इदारे सोचें, समझें, देखें, दीनी जमातों के इस मुतालबे को पजीराई बख्शें कि कादियानियों ने आज तक 1974 की करारदाद अक़लियत को तस्लीम नहीं किया। कादियानियों ने यहां जिन कादियानियों ने वोट कास्ट किए अक़लियती दायरे में, उनको कादियानी जमात ने निकाल दिया है। कादियानी जमात बयक वक्त रियासत, आईन, दस्तूर, इस्लाम और पाकिस्तान की गद्दार है। और जो पाकिस्तान का गद्दार है, हम उसके दुश्मन हैं, एलानिया दुश्मन हैं, छुप के नहीं। हां, कादियानियों से हमदर्दी ये है कि ये जहन्नम का ईंधन बनने से बच जाएं। ये हमारी दावत है। और हर दफा मैं ये कहता हूं, आज फिर कहता हूं कि कादियानियों, या हमारी बात सुन लो या हमें सुना दो, और नहीं समझ आता तो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की किताबें हम तुम्हें पढ़ा देते हैं, रिपीट कर देते हैं। नाराज होने वाली कौन सी बात है? सीरतुल मेहदी और तज़किरा ये मुझे पढ़ाने दें। उर्दू में छपी हुई है सब कुछ, उर्दू में सब कुछ मौजूद है मेरे भाई, पढ़िए, देखिए। कानून नाफिज करने वाले इदारे भी देखें, हम भी देख रहे हैं। और जो लोग इस मुल्क के खिलाफ रेशा दबानियों में मसरूफ हैं, जो लोग इस महीने के आखिर में, इन दिनों में बहुत बड़ी तादाद में इंडिया गए हैं कादियान, और कादियान को कादियानी जमात अपने अकीदे के मुताबिक मक्का और मदीना से अफजल समझती है, हज से ज्यादा अफजल समझती है वहां की जियारत के लिए। यहां से इस वक्त इन दिनों में बड़ी तादाद में वीजे जारी किए गए हैं। ये सिक्योरिटी रिस्क है। कादियानियों को इंडिया में जाने देने का मतलब हमारे नजदीक ये है कि इस मुल्क के एटमी असासों को गैर मुअस्सर करार दिलवाने की साजिशें तेज हो रही हैं। डॉक्टर अब्दुल सलाम ने का एटमी असासे अमेरिका के हाथों फरोख्त किए, ये ऑन द रिकॉर्ड है, ऑन द रिकॉर्ड है। पाकिस्तान के एटमी असासे इंशाअल्लाह महफूज रहेंगे और कादियानियों की तमाम साजिशें आखिरकार दम तो पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। मौलाना मोहम्मद मुगीरा साहब से दरख्वास्त है कि तशरीफ लाए। हज़रत मौलाना मोहम्मद मुगीरा साहब, खतीब जामिया मस्जिद अहरार, चनाब नगर। नारे तकबीर, मोहम्मद हमारे, मोहम्मद हमारे, मोहम्मद हमारे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी लम यत्तखिज़ वलदा व लम यकुन लहू शरीकुन फिल मुल्क व लम यकुन लहू वलिय्युन मिनज़-ज़िल्ल व कब्बिरहु तकबीरा। सुब्हानहु व तआला अम्मा यक़ूलून उलूअन कबीरा। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू फिल खल्क़ि वल अम्र
سيدنا ومولانا وهادينا وقائدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا كافة للناس وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا صدق مولانا العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد دوستان محترم آج 12 ربیع الاول ہے اور ہر سال 12 ربیع الاول کو ہم اپنے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ اونچی آواز سے صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی دعوت ان حضرات کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے آتے ہیں، بول بلیوں میں مست ہیں اور ان کو بارہا نہیں بلکہ ہمیشہ ہم حاضر ہوتے رہیں گے اور ان کے دروازے پر دستک دیتے رہیں گے اور پیغمبر محمد الرسول اللہ کی ختم نبوت کا پیغام اور دعوت ان کے پاس پہنچاتے رہیں گے انشاءاللہ۔ ہمیں بہت امید ہے اللہ کی ذات پر کہ یہ وقت آئے گا کب، لیکن انشاءاللہ آئے گا کہ یہ سارا کے سارے چناب نگر کے باسی اور جہاں جہاں احمدی اپنے آپ کو کہنے والے قادیانی یا لاہوری وہ ایک دن حضرت محمد الرسول اللہ کو آخری نبی مانے بغیر ان کا چارہ نہیں ہوگا تو کیوں نہ ہم آپ سے درخواست کریں بھائی اہل ربوہ اہل چناب نگر کہ سوچو، فکر کرو، غور کرو، کب آئے گا تمہارا نمبر کہ تم محمد الرسول اللہ کی آخری نبوت کو ماننے کے لیے تیار ہو جاؤ اور مسلمانوں کے صفوں میں آ جاؤ۔ ہم تو تمہیں اپنے سے بچھڑا ہوا ساتھی سمجھتے ہیں اور دعوت دیتے ہیں کہ خدارا واپس آ جائیے، واپس آ جائیے، واپس آ جائیے، واپس آ جائیے۔ ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات بھائی، اس پروگرام کے انعقاد پر جس طریقے سے مدرسہ احرار اسلام یہاں لیے گئے، ان کی سرپرستی کا اظہار کیا گیا، ان کی دعاؤں کا اظہار کیا گیا، اسی طریقے سے چناب نگر اور چنوٹ کی انتظامیہ، ڈی پی او صاحب، ڈی ایس پی صاحب، ایس ایچ او صاحب، باقی تمام افسران ضلعی، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمارے ساتھ حسب ثابت تعاون کر کے اور حسب ثابت انتظامات میں ہمارے ساتھ تعاون کر کے اپنے آپ کو محمد الرسول اللہ کو امتی ہونا ثابت کیا ہے۔ نعرہ تکبیر، تخت ختم نبوت، تاج تخت ختم نبوت، محمد ہمارے، محمد ہمارے، محمد ہمارے، محمد ہمارے۔
शेख उल हदीस हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद हसन साहब दामत बरकातुहुम, अमीर आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत लाहौर, उनसे दरख्वास्त है कि वो अपने इरशादात और इस दावती जुलूस में अपना हिस्सा डालें। हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद हसन साहब लाहौर। मोहम्मद हमारे, मोहम्मद हमारे। भाई परचम वाले साथी परचम नीचे कर। खामोशी भाई, खामोशी। बहुत बड़ा एहसान और फज़ल और करम है कि इस पुरफितन दौर में, क़ुर्ब क़यामत के दौर में अल्लाह रब्बुल जलाल ने अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके प्यारे दामन से जो मोहब्बत का रिश्ता अता फरमा दिया, अल्लाह ताला की इस नेमत का जितना भी शुक्र अदा किया जाए कम है। तमाम मुसलमानों का मोहब्बत का अकीदा है कि अल्लाह पाक के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अल्लाह ताला के आखिरी बरगुज़ीदा पैगंबर, आप जैसी प्यारी हस्ती न पहले आई न क़यामत की सुबह तक आएगी। आपके बाद जो नबूवत का दावा करे वो कज़्ज़ाब और दज्जाल हो सकता है, नबी कतल नहीं हो सकता है। अल्लाह ताला अपनी मेहरबानी फरमाए। अल्लाह अपनी है तो देखे हम रास्ते में है, ये मंजिल नहीं राह गुजर है। मैं ये अपने भाइयों से पूछ लूं, ये हमारे भाई, ये हमारा क्या नाम भाई का जो सामने खड़े हैं दादा, भाई ज़ियाउल्लाह है। भाई ज़ियाउल्लाह अपने भाई मोहब्बत से बतलाएं, घर कहाँ पर है अपने भाई का, मोहब्बत से बतलाएं। सियाल कोर्ट में घर नहीं है तो आपने बड़ा नजदीक है, बतला दिया रकम है। और सोचो कहाँ पर है, ये पूरा मजमून बतलाए कहाँ पर है। घरिया रखना सियाल कोर्ट में कहाँ है, जहाँ से जनाजा निकले वो क्या घर है आपका? घर हमारा ऊपर है, सात आसमान से ऊपर ऐसे मोहल्ले के नीचे जन्नत घर वहाँ पर है, जहाँ अमरीका के हवाई जहाज नहीं पहुँच सकते, हुजूर के मुबारक कदम वहाँ पर पहुँचे। ये है मक्का मुकरमा में पुरुष पर चल रहे और हुजूर जन्नत में उनका कदमों की हासिल है। ये हम रास्ते में हैं, ये हमारे बालों की सफेदी, ये हमारी जिंदगी की आखिरी सरहद है, वरना जाने को बच्चे भी जा रहे, बूढ़े सब जा रहे हैं। मैं सऊदी अरब में रियाद शहर में कब्रिस्तान के करीब से गुजर रहा, मुझे गाड़ी चलाने वाले भाई डॉक्टर आकिब कहने लगे, शाह फहद मरहूम सऊदी अरब के पहले बादशाह इस कब्रिस्तान में दफन हैं। मैं हैरान हुआ कि मुल्क के बादशाह कब्र में गए, कौन सा शाही महल अगर गए तो अपना ईमान साथ लेकर गए, अल्लाह मियाँ को करने वाले नेक अमाल वो साथ लेकर गए, हाजियों की खिदमत की वो साथ लेकर गए। मुसलमान की दौलत घर में नहीं, अल्लाह ने सीने में छुपा रखी है, चाहे टुकड़े खार गुजारा कर ले, रब का डर नहीं छोड़ना। अल्लाह हमें अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दामन से चिमटाए रखे। आपके प्यारे दामन का एक सिरा से मोहल्ला को छू रहा है, दूसरा सिरा फर्श पर है तो आखिरी सिरा उसका जन्नत के दरवाजे के ऊपर है। अल्लाह ताला हम सबको नसीब करना है। अल्लाह अपनी आप देख लें 100 साल ये हमारे पास यानी हालात है, इनकी खिदमत में भी अर्ज है, आप भी गौर करें, खुदा आपने भी जाना है, ये कब्रिस्तान आपको भी यहाँ पर बना हुआ है, साथ याद रखना।
हमारे पास सबसे बड़ी वहाँ लाहौर टाउनशिप में बयान करा, बयान के बाद एक बुजुर्ग खड़े हो गए, कहने लगे मैं अमेरिका में रहता था, एक कादियानी मुझसे कहने लगा ये सब भर कर आप पैसे ले लो, कादियानी दे गए। वो बुजुर्ग कहने लगे मेरी वालदा ने मुझे नसीहत की थी, ऐ मेरे बेटे आपको हर तकलीफ पूरी दुनिया की दौलत मिल जाए लेकिन हुकूमत खुदा से परिश्रम खत्म न करना। मुसलमान कितना ही गुनहगार क्यों हो, उसके पास अल्लाह ताला की रहमत की उम्मीद का अव्वल आखिर सहारा, वो हुजूर की मोहब्बत का सहारा, आपकी खत्म नबूवत का सहारा, ये सहारा छिन गया तो पल्ले कुछ नहीं आ सका। अल्लाह ताला अपनी है। आखिर में ईमान की तकवीत के लिए सुनाता रहता हूँ। अभी 1.5-2 माह कबल सऊदी अरब में रियाद शहर में ये मदद का इलाका है, यहाँ से ये मामा का मैदान 90 या 100 किलोमीटर के फासले पर। हम जमेरात को फजर की नमाज पढ़कर रवाना हुए। पहले इस सफर में तकरीबन पौना घंटा सफर करने के बाद अल्लाह ताला ने यमामा के मैदान में पहुंचा दिया। ये वही मैदान जहाँ आज से 1400 साल पहले सहाबाए किराम ने अल्लाह पाक के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके नामूस अजमत अकीदा खत्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए 1200 सहाबाए किराम ने जाम शहादत नोश किया। सब यही आराम फरमा और मुसलमान कज़्ज़ाब का कला कमा किया और चढ़ काटी। 70 बदरी सहाबा इस मैदान में शहीद हुए। 700 हाफिज़ कुरान सहाबा इस मैदान में शहीद हुए। बहुत बड़ी कुर्बानी लगी। हमारे रहबर के डॉक्टर फारिस साहब ने अजीब बात बताई। फरमाने लगे यहाँ सड़क के लिए खुदाई कर रहे थे, खुदाई के दौरान 10 सहाबा किराम की कब्रें ज़ाहिर हो गई, खुल गई। जब मकामी हज़रात ने सहाबा किराम की ज़ियारत की, 1400 साल गुजरने के बावजूद सहाबा किराम के जिस्म भी तरोताज़ा, उनका कफन भी तरोताज़ा। का शुक्र अदा करें। इस अंधेरे के दौर में अल्लाह ने हमारी निस्बत अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दामन से नसीब फरमा दी। अल्लाह ताला की नियामत का जितना भी शुक्र अदा किया जाए कम है। अल्लाह ताला सबको नसीब फरमाए। आमीन आमीन। मोहम्मद हमारे तवज्जो दें हज़रत कायदे अहरार दामत बरकातुहुम का बयान होना है इख्तितामी, और आपने फिर ये अहद करना है, फिर ये वादा करना है कि अमन व अमान के साथ जाएंगे, कानून की पासदारी के साथ जाएंगे। हम इस मुल्क के पुरअमन शहरी हैं और पुरअमन तरीके से अपनी सरगर्मियां जारी रखे हुए हैं जो कानून और आइन के दायरे में है। कोई भगदड़ न मचाए, कोई गलत नारा न लगाए और कोई खिलाफे कानून हरकत न की जाए। ठीक है भाई। हज़रत कायदे अहरार दामत बरकातुहुम, मैं सब हज़रात का शुक्रिया अदा करता हूँ। हज़रत मुफ्ती साहब का, अमीर शाह साहब का, खत्म नबूवत यूथ फोर्स के साथियों का, इस्लामाबाद वाले साथियों का और मुल्क भर से आने वाले मुजाहिदीन खत्म नबूवत का। हज़रत अमीर मरकजिया, दुआ होगी अड्डे पर और पुरअमन तरीके पर जाएंगे, कोई नाशाइस्ता हरकत नहीं की जाएगी। हज़रत कीर्ति साहब अदालत कीर्ति साहब का बयान होने लगा है। मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले सल्लल्लाहु अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बैठ जाइए भाई, बैठ जाइए।
ویڈیو بنانے والے بھی پیچھے ہٹ جائیں. آپ حضرات بیٹھ جائیں اور خاموشی اختیار کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ساتھی ایک مرتبہ محبت کے ساتھ خلوص کے ساتھ عبادت کی عزت کریں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. صرف 10 منٹ کے لیے 10 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے تو میں آپ سماجات کا شکر گزار ہوں. اللہ نے ہمیں اور آپ کو اس مقصد کے لیے یہاں اکٹھا کر دیا ہے. بھائی میں اپنی معذوری کی بنیاد پر تھوڑی دیر کے لیے آپ سے کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں. اتنی شروع ہو گیا کیا؟ دوستو ہم سے پوچھا جاتا کہ تمہارا موقف کیا ہے. ہمارا موقف واضح ہے، اظہر میں شمس ہے. جیسے اس وقت سورج اس کی روشنی سب دیکھ رہے ہیں، ہمارا موقف اس سے بھی زیادہ واضح ہے. میں آپ کو اب سے 1400 سال پیچھے لے جا کر اپنا موقف بتانا چاہتا ہوں. حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے میدان میں آخری حج کے موقع پر بہت سی نصیحتیں ارشاد فرمائی تھی. سب سے پہلی نصیحت یہ تھی، آپ نے فرمایا اللہ خبردار، دھیان سے سنو، کان کھول کر سنو. 1.5-2 لاکھ صحابہ کا مجمع تھا، آپ نے حج کیا، عرفات کے میدان میں قیام فرما ہوئے. سب سے پہلے اعلان فرمایا اللہ. یاد رکھو، نبی دعویٰ نہیں کیا کرتے، اعلان کیا کرتے ہیں. دعویٰ وہ کرتا ہے جس کو جھوٹ اور سچ میں شک ہو یا شک پیدا کرنا ہو. اعلان وہ کرتا ہے جس کو اللہ توفیق دے، اللہ حکم دے اعلان کرو. نبی علیہ السلام نے مکہ مکرمہ میں 40 سال اعلان نہیں کیا. جب اللہ نے 40 سال بعد حکم دیا اب اعلان کرو تو فرمایا انی رسول اللہ. اللہ کے رسول نے اللہ کے حکم سے یہ اعلان فرمایا اللہ خبردار یاد رکھو انہو لا نبی بعدی ولا رسول بعدی ولا امت بعدکم. نہ میرے بعد کوئی رسول ہے، نہ میرے بعد کوئی نبی ہے، نہ تمہارے بعد کوئی امت ہے. دونوں باتیں ہو گئی مکمل. نبوت اور آنی کوئی نہیں اور امت اور پیدا ہونی کوئی نہیں. وہی امت جو حضور کے دور سے پیدا ہوئی ہے قیامت تک یہی امت کہلائے گی. اور حضور کی نبوت جو اس وقت آپ نے اعلان فرمایا کہ میرے پاس کوئی نبی نہیں، تمہارے پاس کوئی امت نہیں، اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، آپ کے بعد کوئی امت نہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ ہمارا موقف 1. نمبر 2، ہم نے وہ فرض ادا کرنے کا اللہ کے فضل سے ذمہ اٹھا رکھا ہے، نیت کر رکھی ہے، عہد کر رکھا ہے، جس کا حکم آپ علیہ السلام نے عرفات کے میدان میں یوں فرمایا. پوچھا سب صحابہ سے
क्या मैंने दीन तुमको पहुंचा दिया? सब ने कहा खुदा की कसम आपने पहुंचा दिया नहीं, क्योंकि पहुंचाने का हक अदा कर दिया। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार फरमाया। उसके बाद फरमाया अब मैं तुम्हें नसीहत करता हूँ, जो मौजूद हो वो गायब तक मेरी बात पहुंचाओ, हाँ वो एक आयत क्यों न हो। सहाबा किराम पूरी दुनिया में फैल गए और आपने खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बात को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाया और समुद्र के किनारे से पार भी पहुंच गए। सुभान अल्लाह। आज हम भी उसी पैगाम को लेके कादियानियों के पास पहुंचे हैं कि तुम हमारे भाई बन जाओ। और हुजूर ने भी इरशाद फरमाया, या अय्युहन्नास, ऐ लोगों, या इबादल्लाह, कूनू इख्वाना, अल्लाह के बंदो भाई भाई बन जाओ। मैं भी तुम्हें कहता हूँ या इबादल्लाह, कूनू इख्वाना, हमारे भाई बन जाओ। हमारे भाई बनने की एक शर्त है, एक शर्त, वो शर्त तुम पूरी कर लो, हम तुमसे गले मिलेंगे, मुसाफा करेंगे, तुम्हारे साथ रिश्ते करेंगे, नाते करेंगे, तुम्हारे कब्रिस्तान में जाकर फातिहा पढ़ेंगे। अगर तुम हमारी ये शर्त पूरी करते तो तुम उधर, हम इधर। हम कहते हैं जन्नत का रास्ता ले लो, जहन्नम का रास्ता छोड़ दो। जन्नत का रास्ता नबी अलैहिस्सलाम की खत्म नबूवत में करार है। हम जिंदा नबी के मानने वाले हैं, हमारा नबी जिंदा है। हुजूर ने फरमाया अल अंबिया व हयाउन फी कुबूरिहिम युसल्लून, तमाम के तमाम अपने नबी अपनी कब्र में जिंदा है। और अल्लाह फरमाते हैं मेरे नबी को इज़ा न पहुंचाओ, मेरे नबी को इज़ा न पहुंचाओ। नबी की खत्म नबूवत को इनकार करके हुजूर को इज़ा पहुंचाना है। हुजूर अपने रोज़ा तक में तड़पते हैं इस बात पर। मेरे बड़े भाई अबू बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मैंने ख्वाब में देखा 53 की तारीख में जब हमारे नौजवान शहीद हो रहे थे, जिनकी शहादत की हमने ये वर्दी पहन रखी है, तो हुजूर को अपने रोज़े में मैंने तड़प के देखा। जिसने हुजूर को तड़पाया उसने खुदा को नाराज किया, और जो खुदा को नाराज करेगा उसका ठिकाना जहन्नम में जरूरत नहीं है। बस यही पैगाम है, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक। अल्लाह पाक ने हुजूर को ये बात बतला दी कि मैं आपको आखिरी नबी बना के भेजा हूँ, आपके बाद क़यामत तक कोई नबी नहीं पैदा होगा, पैदा कोई नहीं होगा। ईसा अलैहिस्सलाम से पैदा नहीं होंगे, ये अकीदा याद रखो। वो नाजिल होंगे, पैदा नहीं होंगे, नाजिल पंजाब में नहीं होंगे, सियालकोट में नहीं होंगे, गुरदासपुर में नहीं होंगे, शाम में नाजिल होंगे, मस्जिद बनु उमैया के मीनारे पर नाजिल होंगे। और मुख्तसर करता हूँ, 40 साल जिंदा रहेंगे, यहूदियों से जिहाद करेंगे, ईसाइयों से जिहाद करेंगे, मदीने पहुंचेंगे, मदीने में क़याम फरमाएंगे, वहाँ शादी करेंगे, बच्चे होंगे और हुजूर के रोज़ा अतहर में पहुंचकर सलाम अर्ज करेंगे। हुजूर ने फरमाया मेरा भाई ईसा मेरी कब्र पर आएगा, सलाम करेगा, मैं सलाम खुद सुनूंगा, जवाब भी दूंगा, आप भी सुनेंगे, उनके साथी भी सुनेंगे। दो बातें हो गई, तीसरी बात क्या आखिरी बात है। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला ने पूछा, या रसूलल्लाह जिंदगी आपके साथ गुजर गई है, मैं चाहती हूँ मौत के बाद भी आपका साथ हो जाए। हुजूर ने कहा मेरी आयशा, बात कैसे आयशा भी करते होते, या आयशा हमारा भी फर्माते है, हमारा आयशा याद रखो इस कब्र में जगह पर एक मैं होगा, एक तेरा बाप अबू बकर होगा, एक मेरा खलीफा उमर होगा और एक ईसा होंगे। इन 4 के सिवा 5वां कोई नहीं आएगा। और हज़रत साहब तो हज करने भी नहीं गए।
مکہ پاکی کی حاضری کی، حضور کے روزے پر حاضری دی. گناہگار سے گناہگار مسلمان نہیں چاہتا کہ میں حضور کے روزے پر حاضر ہوں. آپ چاہتے نہیں چاہتے؟ اللہ سب کو آپ سے حاضر نصیب کرے. ایمان کے ساتھ وہاں جاؤ گے تو حضور کا ہم آپ کا سلام قبول کریں گے. اگر مرزا کی محبت دے جاؤ گے تو آپ کا سلام آپ قبول مان لیا جائے گا. یہ علامات ہیں. ہم ان علامتوں کے بعد اس موقع پر قائم ہے کہ وہ آخری نبی ہے، ہم آخری امت ہے. حضور کے بعد نبی کوئی نہیں، آپ کے بعد امت کوئی نہیں، کتاب کے بعد وہ کتاب کوئی نہیں، خدا کے بعد وہ خدا کوئی نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.